پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. گزشتہ صحبت میں نے حبش کی طرف کا واقعہ بیان کیا تھا. آج انشاءاللہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے. اب ہوا یہ کہ قریش مکہ بہت دشمنی کرنے لگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک وقت کا واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے دامن میں آپ بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل وہاں سے گزرا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی دیکھا اس نے آپ کو برا بھلا کہنے لگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے. وہ ان کو بہت سارے گندے الفاظ استعمال کر رہا تھا اور جب حضور کو خاموش دیکھا تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور حضور کو دے مارا. تو اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. آپ کے سر مبارک سے خون بہنے لگا اور آپ خاموشی سے وہاں سے نکل کر گھر کی طرف چلے گئے. حضرت امیر حمزہ کا طریقہ یہ تھا، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ نکل کر سیدھا صبح سویرے نکلتے، شکار کرتے تھے. آپ شکار کی طرف جنگلوں میں چلے جاتے تھے. سارا دن شکار میں لگے رہتے تھے، شکاری جانور تلاش کرتے تھے، شکار کرتے تھے اور پھر شام کو لوٹ کر سیدھا کعبے کو آتے تھے اور کعبے کا طواف کر کر آپ اپنے گھر چلے جاتے تھے. یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول رہا. اور وہ ان کے یعنی بڑے جوان اور پہلوان مانے جاتے تھے. ان کی طاقت کے قابل دوسرے نہیں تھے. بہت آپ پہلوان مانے جاتے تھے. لوگوں کے پاس ان کا رعب تھا. تو اس دن جب وہ واپس آ رہے تھے ابو جہل کی لونڈی راستے میں مل گئی اور مل کر اس نے وہ واقعہ پورا بیان کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہوا کہ ابو جہل نے ان کو گندی گالیاں وغیرہ دی اور اس کے بعد ایک پتھر سے ان کو زخمی کر دیا. وہ خاموش رہے اور خاموشی کے ساتھ چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہا اور وہ آپ گھر کی طرف چلے گئے. تو یہ سننا ہی تھا. آپ کے اندر طیش آ گیا کیونکہ آپ چچا بھی تھے اور اس کے ساتھ رضائی بھائی بھی تھے. تو خون اور دودھ نے جوش مارا اور وہ غصے کے مارے سیدھا آئے اور آ کر پہلے آپ نے طواف سے فارغ ہو کر دیکھا تو ابو جہل کعبۃ اللہ میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا گپ شپ کر رہا تھا. تو سیدھا وہاں آئے. آ کر انہوں نے اپنے کمان سے ایک مار سر پر مارا. ابو جہل کے سر میں زخم ہوا اور خون بہنے لگا اور آپ نے کہا میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
दीन पर हूं और वही कहता हूं जो वो कहते हैं। अब मुझे गालियां दे। तो साथियां जो बैठे थे ना, अबू जहल के साथियां, वो गुस्से में आकर उठकर खड़े हुए। तो अबू जहल ने कहा कि रुकाया उन लोगों को, रुको, क्योंकि अबू जहल पर अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत रौब था। अब वो सोचा कि अगर कुछ भी परेशानी हो गई, तो उसने रोक के कहा कि मैं ही गलती पर था। क्या कहा? मैं ही गलती पर था, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये कहकर, क्योंकि उसे ये भी ख्याल था कि अगर ये लड़ाई झगड़े में कुछ हो जाए तो गुस्से के मारे हो सकता है अमीर हमजा सही मुसलमान हो जाएंगे। अब वो ये भी सोच रहा था कि कहीं गुस्से की वजह से जाकर सही तरीके से मुसलमान ना हो जाएं, तो अगर ये मुसलमान हो जाएंगे तो मुसलमानों को और कुव्वत पहुंच जाएगी। तो ये सोचकर उसने क्या किया कि उसके साथियों को रोका और ये कह दिया कि हाँ, मेरी ही गलती थी, मैंने ही गलती की। अगर ये सुनकर, अपने भतीजे के बारे में सुनकर चचा अगर तैश में ना आता, गैरत में ना आते, तो ये सही नहीं था। ये इनका गैरत में आना, इनका तैश में आना सही था। इस तरह संभाल कर उसने हजरत अमीर हमजा को भेज दिया। तो अमीर हमजा ने उसकी भी पुरसिश की, क्योंकि मार दिया ना, पुरसिश करके, क्योंकि वो भी भाई थे, पुरसिश करके वहां से निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आकर कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारा बदला ले चुका हूं। अगर तुम सुनोगे तो खुश हो जाओगे कि मैंने अबू जहल से तुम्हारा बदला ले लिया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ चचा जान, मैं इससे खुश होने वाला नहीं। आपने जो कहा बदला ले लिया, मैं इससे खुश होने वाला नहीं। अगर इसके बजाय आप मुसलमान हो जाते तो मैं बहुत खुश हो जाता। ये कहना ही था, हजरत अमीर हमजा का कल्ब बदल गया, उनका दिल बदल गया और वो कहने लगे कि मैं ईमान लाता हूं। तो इस तरह आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर ईमान ला लिए, मुसलमान हो गए। अब जूं ही ये बात सुने, अहले कुरैश ने बहुत परेशान हो गए कि एक जवान और जंगजू इंसान और बहुत पहलवान शख्स अब किसके जुमरे में आ गया? मुसलमानों के जुमरे में आ गया। और अब ये लोग थोड़ा घबराने लगे, मुसलमानों को सताने और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खासकर सताने और तकलीफ देने में थोड़ा डर रहे थे। मगर उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी शरारत को नहीं छोड़ा, शरारत करते रहे। 3 दिन गुजरा कि अब ये हुआ कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मामले से बहुत वो गुस्से में थे और वो मुसलमानों को पकड़ कर लेकर आकर मारते थे। इतना मारते थे कि खुद उन्हों थक जाते थे। थक कर कुछ देर दम भर कर फिर उठकर मारते थे। इस तरह वो बहुत गुस्से में थे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो एक दिन उन्होंने ये वादा किया, कुरैश के आगे वादा किया, कुरैश जमात कुरैश के आगे, कि आज मैं उनका काम तमाम कर दूं। किनका? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम कर दूं और उनका काम तमाम कर दूं। न रहे बांस न बाजे बांसुरी, इस तरह हो जाएगा और ये कुरैश को आसानी मिल जाएगी। इस वजह से आपने बहुत तैश में आ गए और तलवार को नियाम से निकाल लिया। तो इतने में अबू जहल ने
یہ بات سنی اور سن کر ان کو کہا کہ اگر تو یہ کام کر دے گا تو میں تجھے 100 اونٹ دوں گا اور 1000 چاندی کا رخیہ دوں گا، یعنی اوخیہ یعنی چاندی کے سکے دوں گا، 1000 سکے میں چاندی کے دوں گا اور 100 اونٹ تجھے انعام میں دوں گا۔ اب طیش میں آ کر نکلے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نکلے۔ راستے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ راستے میں وہ مل کر پوچھے کہ کہاں اتنے غصے میں ننگی تلوار لے کر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں آج قصہ ہی تمام کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑی پریشانی ہو گئی ہے، ہمارا قبیلہ بہت تنگ آ گیا ہے، یہ معاملے کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کہا کہ تم بھی تو ان کے ہی چاہنے والوں میں سے ہو، پہلے میں تمہیں قتل کر دیتا ہوں۔ تو یہ بات سن کر انہوں نے کہا کہ اے عمر، مجھے اور محمد الرسول اللہ کو بعد میں قتل کرنا، پہلے یہ دیکھو کہ تمہارے گھر میں ہی ایمان داخل ہو گیا ہے، تمہاری بہن جو ہیں وہ مسلمان ہو چکی ہیں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ آپ نے ان کو قتل کرنا چھوڑ دیا اور غصے میں آ گئے۔ غصے میں آ کر اپنا رخ حضور سے بدل کر اپنے بہن کی طرف کے گھر کی طرف رخ کر لیا۔ یہ رخ اصل میں اسلام کی طرف تھا۔ یہ تو غصے میں اپنے بہن کی طرف آ رہے ہیں، مگر حقیقت میں یہ ان کے لیے اسلام کی طرف رخ کرنا تھا۔ تو وہ بہن کے گھر کے قریب پہنچے۔ بہن کے گھر میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پڑھا رہے تھے، قرآن لکھ کر لائے تھے اور قرآن پڑھا رہے تھے، آیتیں پڑھا رہے تھے۔ تو یہ آواز سن لیے کون؟ حضرت عمر نے۔ جو ہی آہٹ آئی، دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر کے مارے اس قرآن لکھی ہوئی کو لے کر جا کر چھپ گئے، گھر میں چھپ گئے، اور یہ اندر داخل ہوئے اور داخل ہو کر اپنے بہنوی کو ایک مار مار کے گرایا اور مارنے لگے۔ تو ان کو بچانے کے لیے ان کے بہن آئے اور بہن آ کر ان کو بچانے لگے، تو ان کو بھی ایسا مار مارا کہ ان کا سر پھوٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طیش آیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں عمر، ہم مسلمان ہو چکے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن چکے ہیں، اب جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے۔ یہ کہنا ہی تھا، آپ نے مڑ کر اپنے بہن کی طرف دیکھا اور بہن خون میں لت پت ہیں، اور یہ جو اس حال میں جو انہوں نے جس جذبے میں کہا، ان کے دل پر اثر کر دیا، وہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا اور کہہ کر کہا کہ تم لوگ مجھے وہ بتاؤ جو پڑھ رہے تھے، جو میں نے سنا وہ تم لوگ مجھے بتاؤ، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔
ये सुनना ही था। हजरत खबाब ने समझ गए कि अब इनका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ है, तो वो भी बाहर आ गए उन कुरान लिखी हुए कागजों को लेकर। तो उस वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने और भी जुर्रत की, कह के कहा कि तुमको अगर ये पढ़ना हो तो पहले गुस्ल करना होगा। देखा आपने आजकल लोग क्या करते हैं, कुरान को छापकर बांटने लगते हैं, गैर कौमों को देते हैं, मगर देखा आपने हकीकत कुरान की क्या है। तो फरमा रहे हैं अगर इस कुरान को छूना चाहते हो, इस कुरान को पढ़ना चाहते हो, तो तुमको पहले गुस्ल करना होगा। कौन फरमा रहे हैं? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन साहिबा फरमा रहे हैं। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद आपके हाथ में वो कुरान की लिखी हुई कागजें दी, तो आपने वो कुरान पढ़ा। उनके दिल को बहुत सुकून मिला, कहने लगे क्या शीरी कलाम है, इसका असर मेरे कल्ब पर होता जाता है। ये कलाम बड़ा अजीब है, इसका असर मेरे दिल पर होता जाता है। ये कहकर उन्होंने कहा कि मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ ले जाओ। ये सुनते ही हजरत खबाब जो अंदर छुपे हुए थे फौरन बाहर निकल आए, यानी अब निकल आए, आकर कहा ए उमर मुबारक हो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो दुआ की वो कबूल हो गई। तो मालूम हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, यानी ऐ अल्लाह मुझे 2 उम्रों में से एक उमर को अता फरमा। एक उमर था कौन? अबू जहल का नाम भी उमर था। फिर ये उमर बिन खत्ताब थे, इनका भी नाम था। तो अल्लाह ताला ने अबू जहल को तो नहीं दिया हुजूर के तहविल, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहविल उमर बिन खत्ताब को दे दिया। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? क्यों? अबू जहल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाती दुश्मनी करने लगा। बात समझ में आई? जाती दुश्मनी करने लगा। और ये हजरत उमर बिन खत्ताब ये दुश्मनी इसलिए करते थे कि ये नया मजहब को हटाने के लिए करते थे। तो अल्लाह ताला ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल को बदला दिया और आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपने बहनवी के साथ और हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ निकलकर दारे अरखम की तरफ आने लगे। अब भी आपके हाथ में क्या था? नंगी तलवार जूं की तू थी। तो आप निकलकर आ रहे थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद। हाँ, निकलकर आ रहे थे कि लोगों ने यानी सहाबा ने उनको देखा कि वो नंगी तलवार लेकर आ रहे हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, यानी दारे अरखम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वही तो पहली दरसगाह थी, मैंने बताया। तो वहां पहुंचकर कहने लगे कि उमर आ रहे हैं और उनके हाथ में नंगी तलवार है। अब वहां हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे और उन्होंने कहा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आने दो, क्या मामला है देखेंगे, आने दो। तो हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हाँ आने दो, खोलो। अगर वो सही तरीके से आ रहे हैं तो इस्लाम से मुशर्रफ होकर जाएं, अगर नहीं वो कुछ गलत ख्याल से आ रहे हैं, उनकी ही तलवार उनके ही सर को खलम करेगी।
یہ کہہ کر آپ تیار ہو گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تک آ گئے اور دروازہ ٹھوکا اور داخل ہوئے، دار ارقم میں داخل ہوئے، دستک دی، دار ارقم میں داخل ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھولو، اور حضرت حمزہ بھی موجود تھے اور دروازہ کھولا گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر آپ نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا، خوش ہو گئے، کیونکہ اب ایک نہیں دو لوگ جمع ہو گئے اور اس طرح اب کسے قوت مل رہی ہے؟ مسلمان جماعت کو قوت مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب ہم کیوں پوشیدہ طور پر نمازیں وغیرہ ادا کریں، اب ہم علانیہ طور پر نمازیں ادا کریں گے، ہم کعبۃ اللہ میں جا کر نماز ادا کریں گے۔ بات سمجھ میں؟ یہ جو نمازیں کی باتیں آ رہی ہیں یہ فرض نہیں ہوئی ہیں نمازیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نماز پڑھا کرتے تھے، صحابہ بھی آپ کی اتباع میں، آپ کی اطاعت میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طرح اب نکلے باہر نکل کر کعبۃ اللہ کی طرف جانے لگے تو لوگوں نے ان کو روکنا چاہا، سامنے حضرت عمر فاروق نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو ہٹایا اور وہ ڈر کے مارے ہٹ گئے، اور ایک جماعت پورے مل کر کعبۃ اللہ میں نماز ادا کرنا شروع کر دیا، اور علل اعلان لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کر دیا۔ اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 30 پر 3 سال کی تھی۔ کتنی سال کی تھی؟ 30۔ ہاں، تو مسلمانوں کی تعداد میں، یعنی جو ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت جو کر چکے ان کو چھوڑ کر باقی یہاں مسلمان جتنے تھے ان مسلمانوں کی تعداد میں آپ 40ویں نمبر تھے۔ بات سمجھ میں؟ یعنی اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کر 40 لوگ مسلمان تھے، باقی کچھ لوگ تو حبش میں پہنچ گئے تھے اور حبش میں آپ کیا کرنے لگے؟ زندگی گزارنے لگے۔ وہاں جو زندگی کر رہے تھے ان لوگوں کو تو آرام کی زندگی ملی ہوئی تھی، یہاں زندگی کرنے والوں کو تو تکلیف ہی تکلیف سہتے رہے۔ اس طرح یہ 6واں سال تھا۔ کتواں سال تھا؟ نبوت کا 6واں سال تھا، یعنی اعلان نبوت کے بعد 6واں سال تھا۔ تو معلوم ہوا کہ دیکھو حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں مدد فرماتا ہے، مگر ذرائع بھی افضل ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جو ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ جیسے پہلوان شامل ہو گئے تو اب لوگوں میں ہمت بھی آ گئی، مسلمانوں میں ہمت آ گئی، اور وہ علل اعلان نماز ادا کرنے اور علل اعلان تبلیغ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ بات سمجھ میں؟ تو اب حالت یہ ہو گئی کہ جب قریش کو یہ پتا چلا کہ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو چکے تو بڑا صدمہ ہوا، بہت مشکل ہوئی ان لوگوں کو۔ وہ لوگ بہت غمگین ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا۔
हैं? हबश यानी नजाशी लोग नजाश की तरफ चले गए और वहां जाकर मुसलमान आराम से रहने लगे। वहां भी जाकर परेशान करने के बावजूद भी वहां का बादशाह भी माना नहीं, और यहाँ भी लोग जमते जा रहे हैं और बड़े बड़े लोग अब तो जमते जा रहे हैं। अब क्या करना चाहिए? अब अजियतों और तकलीफों को ज्यादा करने के लिए भी डरने लगे। बात समझ में? डरने लगे। तो अब 7वां साल का इब्तिदा हुआ, मुहर्रम का महीना शुरू हुआ, 7वां साल शुरू होने लगा। तो खुरैश ने एक मजलिस मुशाविरत यानी मशविरा करने के लिए एक मजलिस मुनाकिद की, जमाया, और जमा कर क्या किया कि लोगों को कहा कि देखो ये मुसलमान रोज बरोज इनकी जमात बढ़ती जाती है, इनके खतरात बढ़ते जाते हैं, हमारे कौम को तकलीफ हो रही है, हमारे बुतों को गालियां देते हैं, हमारे आबा व अजदाद के दीन को के मुनहरिफ हो गए हैं, और इस तरह ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। और बनु हाशिम, बनु मुत्तलिब के लोग उनकी तायीद कर रहे हैं, हालांकि उनमें पूरे के पूरे मुसलमान नहीं हुए। इसके बावजूद भी खानदान के एतबार से हुजूर बनु हाशिम थे ना, बनु अब्दुल मुत्तलिब के थे ना, खानदान के लिहाज से वो लोग उनको उनकी मदद कर रहे हैं, सिवाय अबू जहल के। अबू जहल फकत उनमें नहीं था, वो फकत दूसरे कुफ्फारों के साथ था, और अबू जहल जो था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दुश्मनी रखता था। तो ये पूरे मिलकर मशवरा करने लगे कि अब हमको करना क्या चाहिए, क्या करना है। तो मशवरा इस तरह होने लगा कि अब इस खतरे से हमको बचना है, तो हमको चाहिए कि हम खताए ताल्लुक कर लें। किनसे खताए ताल्लुक कर लें? बनु हाशिम से और बनु अब्दुल मुत्तलिब से खताए ताल्लुक कर लें। ये फैसला किया कि उनको कोई प्रोविजन वगैरह ना दें, और उनके साथ शादी बियाह ना करें, और उनको सलाम भी ना करें, उनके साथ बातचीत भी ना करें। तो ये खताए ताल्लुक करेंगे, इससे पहले हम अबू तालिब के पास मिलेंगे और उनसे ये बात कहेंगे। तो अबू तालिब के पास गए और जाकर कहने लगे कि तुम अपने भतीजे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हमारे तहवील कर दो, हम उनको खत्म कर देते और ये मामला यहाँ तक खत्म हो जाता। अगर नहीं देंगे तो हम आप लोगों के साथ खताए ताल्लुक कर लेंगे। तो अबू तालिब, जनाब अबू तालिब ने खताए ताल्लुक के लिए तो तैयार हो गए, हुजूर को उनके तहवील नहीं किया। बात समझ में आई? हुजूर को उनके तहवील नहीं किया, और बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब के लोगों ने कहा कि हुजूर को तो हम नहीं देंगे, बल्कि अगर तुम लोग हमसे खताए ताल्लुक करना चाहते हो तो खताए ताल्लुक कर लें। अब एक अहदनामा लिखा गया, खताए ताल्लुक करने का एक अहदनामा लिखा गया। तमाम रोसा यानी रईस लोग जो कुरैश के थे, वो तमाम उस पर खस्में खाई और अहदनामे पर दस्तखत किए। बात समझ में आई? ये दस्तखत शुदा अहदनामा खाने काबा में लटका दिया गया। उसमें लिखा था कि हम बनु हाशिम से हम पूरे खताए ताल्लुक कर लेंगे और उनको कोई मदद नहीं करेंगे, बल्कि उनके साथ कोई मामला भी नहीं करेंगे, और उनसे मिलेंगे भी नहीं, उनको अपने जगह से हटाकर रखेंगे, कोई प्रोविजन भी नहीं दिया जाएगा, और उनको इस तरह बंद करके रखेंगे।
یہ پورا عہد نامہ لکھا اور لکھ کر دستخط وغیرہ کر کر کہاں لگا دیا؟ کعبۃ اللہ میں لٹکا دیا۔ اب ہوا یہ کہ ابو طالب نے کیا کیا، تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو لے کر مکے کے قریب ایک پہاڑی میں جا کر محصور ہو گئے۔ ایک پہاڑی میں ایک غار تھا، وہ اس غار کے اندر جا کر پورے کے پورے، جس میں مسلمان بھی تھے اور بہت سارے اس میں مسلمان بھی نہیں تھے، یہ سب جا کر نظر بند ہو گئے اور کچھ کھانا وغیرہ کا سامان لے کر گئے، جو غلہ بہت جلد ختم ہو گیا اور بھوکے پیاسے رہنے لگے۔ 3 سال رہے۔ کتنے سال رہے؟ 3 سال رہے، مکمل 3 سال، 7واں سال، 8واں، 9واں سال تکلیفیں اٹھاتے رہے، پریشان رہے، اور اس وقت ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور وہاں کچھ لوگ مسلمان بھی ہونا شروع ہو گئے۔ بات سمجھ میں؟ اس طرح اگر حالات دیکھیں گے تو بڑے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ پتے، سوکھے پتے کھانے لگے، سوکھے پتے کھانے لگے، اور یہاں تک کہ سوکھی چمڑی اگر کہیں ملتی تو اسے لے کر آ کر اسے کوٹ کر اسے بھون کر لوگ کھا کر اپنے بھوک کو مٹایا کرتے تھے۔ اور سال میں جب ایام حج ہوتا تھا، حج کا موسم آتا تھا، تو حج کے موسم میں یہ لوگ باہر نکلتے تھے، اور اس وقت باہر سے یعنی دنیا سے ادھر ادھر سے لوگ حج کے لیے آتے تھے، تو ان کے ساتھ وہ لوگ کچھ معاملات کر لیتے تھے اور کچھ کھانا وغیرہ کے سامان اسباب لے کر پھر اسی غار میں جا کر چھپ جاتے تھے۔ اس طرح 3 سال گزرے، 3 سال بہت تکلیف اٹھائے، بہت مشکلات اٹھائے، پانی بھی نہیں مل رہا تھا، پیاسے بھی رہے، فاقہ ہی فاقہ گزر رہا تھا، اور ایک دوسرے کی امداد کر رہے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہے تھے اور آپ کا ساتھ دے رہے تھے خاندان کے لحاظ سے۔ بات سمجھ میں؟ خاندان کے لحاظ سے، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ہونے کے لحاظ سے۔ آپ نے دیکھا کہ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سب سے پہلے دشمنی کرتے ہیں تو اپنے خاندان والوں سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری دشمنی ہوتی ہے تو کس سے ہوتی ہے؟ ہم اپنے خاندان والوں سے دشمنی کرتے ہیں، اپنے بھائی سے دشمنی کرتے ہیں، اپنے بہن سے دشمنی کرتے ہیں، اور کوئی بھائی یا بہن یا سالہ یا پھوپھی یا چچا تکلیف میں آ گیا تو ہم اس کو ساتھ دینے کے بجائے ہنستے تھے اور ان کے غلطیوں کو بتایا کرتے تھے کہ تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، اس لیے اللہ نے تم پر عذاب نازل کر دیا، بلکہ خوش ہوتے تھے۔ ہوتے ہیں نا آج بھی، کوئی ہمارا بھائی ہی ایک گھر لے لیا تو ہمارے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی گھر لینا، ورنہ تو اس کا گھر برباد ہو جانا۔ بات سمجھ میں؟ اور جتنی بھی دشمنیاں ہم اگر دیکھیں گے تو زیادہ دشمنی ہماری اپنے خاندان والوں سے ہوتی ہے۔ چچا سے جھگڑا ہوتا ہے، پھوپھی سے جھگڑا ہوتا ہے، ماموں سے جھگڑا ہوتا ہے، بھائیوں سے جھگڑا ہوتا ہے، بہنوں سے جھگڑا ہوتا ہے، دوستوں سے تو بہت کم ہوتا ہے، رشتہ داروں سے زیادہ جھگڑا کرتے ہیں ہم،
اور رشتے داروں میں ایک دوسرے سے ہم دور ہو جاتے ہیں، یہاں تک دور ہو جاتے ہیں کہ ان کے اچھے میں بھی شامل نہیں ہوتے، ان کے برے میں بھی شامل نہیں ہوتے. بات سمجھ میں آئی؟ برے میں بھی شامل نہیں ہوتے. اور میں بہت سارے یعنی ایک جگہ ایسا بھی دیکھا کہ سگا بھائی یعنی دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی اور دشمنی ہو گئی، وہ دشمنی سے دونوں الگ الگ ہو گئے، اور جب بڑے بھائی کا انتقال ہوا تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو دیکھنے کے لیے آیا تو بڑے بھائی کے بچے اسے روک دیے کہ نہیں، ہمارے ابا نے کہا دیدار بھی نہیں کرانا، تو ہم ان کو دیدار بھی کرنے نہیں دیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ اس طرح بھی میں نے کئی خاندانوں میں دیکھا ہے. یہ سب غلط ہے. یہاں دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے؟ آپ کی خاندان ہے. حالانکہ آپ کے خاندان میں پورے کے پورے بھی ابھی محمد الرسول اللہ کے فرما بردار نہیں بنے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے، وہ مشرک رہیں. مشرک ہوتے ہوئے وہ فاقہ میں، مشکلات میں 1 دن 2 دن 3 دن کا معاملہ نہیں، بلکہ پورے کتنے دن؟ 3 سال. 3 سال. اب سمجھیے کتنی اکانومی ان کی گئی رہیں گی. ان کے ساتھ جب معاملہ نہیں ہوا، ان کا بیپار ختم ہو گیا ہوگا، ان کا مال پورا کیا کیا ہوا ہوگا. سوچئے ذرا. 3 سال 3 ایئرز وہ لوگ نظر بند رہے، ایک غار میں رہے، اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے، اور اس مدد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور حضور کے اخلاق کو پڑھتے رہے. اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہوں. بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں بھوک کی وجہ سے بھلکنے لگے، تڑپنے لگے. بات سمجھ میں آئی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا ساتھ دینے لگے. اور کچھ لوگ جو باہر تھے، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو رشتہ دار تھے، وہ لوگ چھپے چھپے کچھ کھانا وغیرہ پہنچایا کرتے تھے. تو یہ بات بھی ابو جہل کو جب معلوم ہو گیا تو وہ راستے میں ان کا کھانا چھین کر ان کو بھگا دیا. بات سمجھ میں؟ اس طرح بڑے تکلیف میں پہنچ گئے تھے، بہت مصیبت. اس کے باوجود حضور کے ساتھ رہے. آج ہم مومن ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہیں. تھوڑی سی بھی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم شریعت کے خلاف کہنے لگتے، بکنے لگتے، اور شریعت کے خلاف ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی بھی ہمارے اندر اب کچھ بھی مصیبتیں آ جاتی ہیں تو ہم حضور کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیے وہاں 3 سال خاندان ہونے کی وجہ سے بنو ہاشم کے لوگ، بنو عبد المطلب کے لوگ، سوائے ابو جہل کے باقی سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، حضور کے ساتھ فاقہ کر رہے ہیں. 3 سال میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم کو بھی چاہیے کہ آپس میں محبت کریں، اور ایمان والے تو ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو ایمان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اگر کچھ بھی بات میں کچھ بھی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں تو اسے آپس میں بیٹھ کر صلح کر لیں. کچھ چیز چھوڑ کر دینا ہو تو چھوڑ کر دیں. سمجھ میں آئی؟ اپنا مال چھوڑ دیں مگر رشتہ داری کو نہ چھوڑیں. اپنا مال دے دیں مگر رشتہ داری کو نہ چھوڑیں.
یہ درس اس واقعے سے ملتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس طرح 3 سال جب گزرے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب سے کہا کہ اب وہ جو لکھ کر لگائے تھے عہد نامہ وہ سب کیڑوں نے کھا لیا، اور جہاں اللہ کا نام ہے وہ فقط بچا ہوا ہے، باقی سب کیڑوں نے کھا لیا. اب اسی وقت کچھ لوگوں کو بہت رحم بھی آ گیا، جو باہر تھے، قریش خاندان کے تھے، ان لوگوں کو بھی کیا آیا؟ رحم آیا کہ بنو ہاشم کے لوگ 3 سال سے اس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی کیا کرے؟ آپس میں بات کرے کہ نہیں بھائی، یہ لوگ ان کو اب رہائی دینا چاہیے، یہ بہت مشکل بہت ہو گئی ہے، یہ تکلیف بہت بڑی ہو گئی ہے. ان کے اندر بھی انسانیت جاگی. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب یہ ادھر بھی سرکار نے ابو طالب کو کہا کہ وہ جو عہد نامہ لکھا گیا وہ سب ختم ہو گیا، کیڑوں نے کھا لیا، بس اس جگہ کو نہیں کھایا جہاں اللہ لکھا ہوا ہے. تو یہ سن کر ابو طالب نے یہ کہا کہ سچ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، مجھے اللہ تعالی کے طرف سے اطلاع ملی ہے. آپ نے یقین کر کر باہر نکلے تو یہ لوگ بھی ان سے ملنے کر لیے آئے. تو انہوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا ہے کہ جا کر دیکھو، اگر یہ بات سچ ہے، وہ عہد نامہ اسی طرح کیڑے کھا چکے ہیں، اور جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہ اگر بچا ہوا ہے، کیونکہ وہ یہی کہے ہیں، اگر ایسا ہے تو اب ہم آزاد ہو جائیں گے، آپ لوگ کچھ نہیں کرنا. اگر ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹ ثابت ہوا، تو میں محمد رسول اللہ کو تمہارے تحویل کر دیتا ہوں، آپ جو چاہیں کر لیں. اب دوڑے بھاگے قریش لوگ، وہاں جا کر دیکھے تو اسی طرح وہ عہد نامہ کو دیمک نے کھا کر پورا ختم کر دیا تھا، اور وہ جگہ بچی ہوئی تھی جہاں اللہ کا نام رہا. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ دیکھتے ہی وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے. اب دروازہ کھل گیا، اب سب باہر آ گئے، رہائی مل گئی. میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں کیونکہ کچھ منٹ آگے بھی ہو گیا ہوں میں. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ چونکہ اس واقعے کو ختم کرنے کے لیے میں 1-2-4 منٹ آگے بھی ہو گیا ہوں. تو معاملہ یہ رہا. اب انشاءاللہ اب 10واں سال نبوت کا، وہ بھی بڑا عجیب سال گزرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ انشاءاللہ میں کل وہ واقعہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا.